آپ تقریباً آپ آلموسٹ 15 سال آپ نے مکمل کی ایز اے کاؤنسلر تیسرو. پبلک جاننا چاہتے ہیں سر، آپ کے کانسٹیچوئنسی کے لوگ جاننا چاہتے ہیں. میں 15 سالوں میں تو میں نہیں جاؤں گا سر، لاسٹ 5 ایئر میں آپ کی کیا کیا کنٹریبیوشن رہی، کیا کیا بینیفٹ جنرل پبلک نے آپ سے لی ایز اے کاؤنسلر تیسرو. پختہ موٹے کنٹریبیوشن پہ آپ بات کرو گے. خالد صاحب، پہلے تو میں نے یہی کہا کتنا کہ مطمئن ہے آپ کے جنرل پبلک آپ سے 15 سال کی ٹینئر میں، اور آپ ایگزیکٹو کاؤنسلر بھی رہا ہے، اور آپ ساتھ ہی ساتھ بہت بہترین اچھے پورٹ فولیو پہ بہترین ڈپارٹمنٹس آپ نے سنبھال. کتنا مطمئن ہے جنرل پبلک؟ دیکھیے، آپ نے ایک بڑی بات کہی کہ لوگ ڈیولپمنٹ پہ انٹرسٹ کم دے رہے اور پرسنل میں زیادہ انٹرسٹ لے رہے. پرسنل میں زیادہ انٹرسٹ کا مطلب تھوڑا بہت بریف کروں. بالکل پرسنل میں زیادہ کا مطلب جیسے ہم اگر سبسڈی کمپوننٹ یا سی ڈی ایف میں کوئی ریڈیا رکھتا ہے. ہم ریسنٹلی میں ایک انٹرویو کر رہا تھا ہمارے ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے، اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ مرغی اور جالی ہم اسے ڈیولپمنٹل چیز نہیں کہتے. اگر تیسرو کی اگر ہم بات کریں تو سر یہ بلاک ہیڈ کوارٹر مانا جاتا ہے. آپ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑا بلیم یہ ہے کہ آغا سعید عباس صاحب ایک موبائل ٹاور لانے میں آپ ناکام رہے، کیونکہ بلاک ہیڈ کوارٹر ہے. اشد ذرا جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کے بلاک لیول کے وہ سب یہیں ہیں. کیوں ناکام رہے آپ؟ 15 سال آپ ایز اے کاؤنسلر آپ بیٹھے. بالکل صحیح بات ہے، میں یہ بلیم بھی نہیں لاؤں گا. ایز اے ہیڈ کوارٹر جو ہے اوور آل، تو کیا لگتا ہے سر آپ کو اس ٹاور میں بھی پالیٹکس؟ مجھے میرا یہی کہنا ہے. تو جتنے بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں ان پہ یہ الزام آ رہا ہے کہ دے آر فرام پراکسی کینڈیڈیٹ آف بی جے پی. اس پہ آپ کی کیا اسٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیے، اب کیا توقع رکھے جنرل پبلک آپ کے تیسرو کی؟ کیونکہ میں نے تو پہلے بھی وضاحت کی یہ بلاک ہیڈ کوارٹر ہے آپ کا. کیا امید رکھے وہ لوگ؟ کیا موبائل ٹیکنالوجی کا بینیفٹ یہ لوگ لے سکتے ہیں کہ نہیں آنے والے دنوں اب میں؟ ضرور، بالکل جیسے میں نے کہا کتنا کچھ توقع رکھتے ہو اپنے سپورٹر سے، اپنے ووٹر سے، اپنے کانسٹیچوئنسی کے لوگوں سے؟ یہ والا الیکشن کتنا اسٹرگل رہے گا، کتنا چیلنج رہے گا؟ کیونکہ پہلے والا یعنی کہ لاسٹ الیکشن آپ تقریباً 28 ووٹ سے آپ جیتے تھے. اب یہ والا الیکشن کس طرح دیکھتے ہو اور کتنا توقع رکھتے ہو اپنے پبلک سے؟ دیکھیے، عباس نے کبھی اپنی مرضی سے الیکشن نہیں لڑا ہے. السلام علیکم جڑے ناظرین، پھر سے ایک بار سبھی درشکوں کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں کارگل ٹوڈے میں. 5th لداخ اٹانومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل کے انتخابات کو لے کے کوشش ہمیشہ ہمارا یہی رہا ہے کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے، مختلف انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے جتنے بھی رائے مشورے ہیں وہ اسی مدھیم سے آپ لوگوں تک اپڈیٹ پہنچانے کی ہم بھرپور کوشش کرتا ہے. تو درشکوں، آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے میں نے پھر سے ایک بار ایک مہمان کو دعوت دی ہے. تعارف کے محتاج نہیں، آغا سعید عباس رضوی صاحب کو میں نے دعوت دی ہے. ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کریں گے تیسرو کانسٹیچوئنسی کے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ہمیں دینے کے لیے، کیونکہ آپ کا شیڈیول بھی اب الیکشن نزدیک ہے سر، کافی ٹائٹ ہے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکر ہے خالد صاحب، پھر سے ایک بار آپ یہاں پہ تشریف لے آئے اور ہمیں موقع دے دیا کہ اپنے لوگوں سے روبرو ہونے کا. جی تھینک یو، بہت بہت شکریہ. تو آغا صاحب انشاءاللہ کوشش کریں گے سر آپ سے 2-3 سوالات ہو، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام میں ہے اختتامی طرف میں لے جاؤں گا. سر سب سے پہلا سوال یہی ہوگا سر، آپ تقریباً آپ آلموسٹ 15 سال آپ نے مکمل کی ایز اے کاؤنسلر تیسرو. پبلک جاننا چاہتے ہیں سر، آپ کے کانسٹیچوئنسی کے لوگ جاننا چاہتے ہیں. میں 15 سالوں میں تو میں نہیں جاؤں گا سر، لاسٹ 5 ایئر میں آپ کی کیا کیا کنٹریبیوشن رہی، کیا کیا بینیفٹ جنرل پبلک نے آپ سے لی ایز اے کاؤنسلر تیسرو. پختہ موٹے کنٹریبیوشن پہ آپ بات کرو گے. خالد صاحب، پہلے تو میں نے یہی کہا کہ اسی لاسٹ 5 سال کا آپ کو ایکٹیویٹیز میرا دے دوں تو جو موٹے کامز ہے، جموں کشمیر سے الگ یونین ٹیریٹری آف لداخ بننے کے بعد مجھے پھر سے لوگوں نے موقع دے دیا ان کی خدمت کرنے کا. تو میں نے یہی کوشش کی زیادہ سے زیادہ جو میرے پچھلے 10 سال میں کچھ کام پینڈنگ ہو یا کچھ کام نہیں بنا ہو کانسٹیچوئنسی میں، اسی بیچ میں مجھے ایگزیکٹو کونسلر پہ بیٹھنے کا بھی موقع ملا، تو اس کا بھی میں نے تھوڑا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. تو اس ٹائم جو ہے جب ایز اے ایگزیکٹو جب میں نے کرسی سنبھالا تو
اوور آل ڈسٹرکٹ کو دیکھنا پڑتا تھا, اوور آل ڈسٹرکٹ کو سنبھالنا پڑتا تھا, تو زیادہ توجہ. ہاں بالکل, اچھے اچھے ڈپارٹمنٹ میرے پاس تھے, تو پورٹ فولیوز میرے پاس تھے, تو مجھے موقع نہیں ملا کہ گاؤں میں, ولیج میں, کانسٹیچوئنسی میں زیادہ ٹور کروں ایز رسپانسبل اسی کا. تو میں نے بھی یہی کوشش کی. پچھلے جو 10 سال میرا کام کچھ پینڈنگ تھا موٹے موٹے, جس طرح آپ نے بتایا, یعنی لائٹ کو لے کے, روڈ کنیکٹیویٹی کو لے کے میں پہلے جاؤں گا. جس طریقے سے ہر ایک ولیج میں جتنے بھی روڈ کنیکٹیویٹی میں نے کی ہیں اپنے کیپیکس بجٹ میں سے, میں نے بہت سارے گاؤں جیسے کرپکھر سے لے کے چھسکور تک, یعنی ابھی جو چھسکور میں ہے 2-3 ولیجز کو میں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے آپ رنٹی میں دیکھیے تو وہاں بھی بہت سارے ولیج جو ہے, ہیملیٹ جو محلے ہوتے ہیں, ان کو اس وقت جو ہے PMJSY کے تحت بھی روڈ آتے تھے, SDP میں بھی روڈ آتے تھے. تو جتنا میرے کو پاورس ملا ایز ایگزیکیٹو کا, اسی کو مد نظر رکھ کے میں نے ایز اے PMJSY ہر ایک گاؤں کو, ہر ایک محلے کو جوڑنے کی کوشش کی, اور وہ جڑا بھی ہے. آج میں وثوق سے کہتا ہوں, جیسے آپ نے بتایا, کوئی ایسا محلہ نہیں ہوگا جو میں نے اپنے اسی 5 سال کے ٹرن میں نہیں جوڑا ہوگا. دوسری بات جو ہے, ہمارے یہاں زیادہ جو ہے اریگیشن کول کو لے کے ہمارا بہت دقت ہوتا تھا, کیونکہ جتنے سورس آنے والے دنوں میں پانی کی دقتیں, دریا کی دقتیں ہوتے تھے, تو انہی دنوں میں نے بہت سارے اپنے کیپیکس بجٹ میں جو ہے جہاں جہاں کول کی ضرورت ہے, اریگیشن کی, تو چھوٹے کول کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, جو 40 لاکھ 45 لاکھ یا 30 لاکھ یا 55 لاکھ کے پروجیکٹس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بناتے ہیں, وہ آلریڈی کم سے کم نہیں ہوگا. تو پچھلے سال کا ہے, میں آپ کو گنتی دے دوں, آپ نے جو 5 سال میں کم سے کم ہر ایک ولیج میں 3-3 4-4 کول میں نے آلریڈی اریگیشن میں ڈپارٹمنٹ میں رکھا ہوگا, اور وہ چل بھی رہے ہیں اسی ٹینور میں. تو اتنا تو میں یہ بھی نہیں کہوں گی, اسی 5 سال میں ہمیں کووڈ کا بھی ایشو آ گیا. تو اس ایشو کو رکھ کے ہمارا ایک جنرل کونسل میٹنگ تو ہمیں کرنا ہی مشکل ہو گیا. تو ہمارے آلریڈی ایگزیکیٹو میٹنگ میں ہم نے جنرل کونسل کے پیس بجٹ ہم نے پیش کیے تھے, اسی میں ہم نے اپروول لیا تھا آنریبل CC کے چیئرمین شپ میں, اونلی ایگزیکٹو کونسلرس اور CC صاحب کے صدارت میں. اسی کووڈ کے دوران کا ہم نے بجٹ جو ہے اسی میں پاس کیا ہوا تھا. ہم نے آلریڈی ایک جنرل کونسل میٹنگ جو ہے ہمیں بہت مس کرنا پڑا. اسی بیچ میں جو ہے اسی کووڈ کے دوران ہم نے مد نظر رکھ کے ہمیں یہ بھی موقع ملا کہ اس مہا بیماری کے دوران لوگ بہت دقتیں کر رہے تھے. ہر ایک میڈیکل ایڈ سینٹر پہ میں نے اپنے کنسٹیچوئنسی کے, آپ کو وثوق سے کہتا ہوں, اپنے CDF میں سے جو ہے وہاں پہ جو ہے ہر ایک میڈیکل ایڈ سینٹر پہ کرپوکھر سے لے کے چھسکور تک کا یعنی آکسیجن کنسنٹریٹر میں نے فرسٹ ٹائم وہاں پہ دیا ہوا تھا, کیونکہ وہ اس وقت کا ایک ایشو تھا, وہ اس وقت کا ایک ضرورت یہ تھا لوگوں کو. تو ایسے ایسے چیزیں اور بالکل ہم نے پیورٹی بیس پہ کیے تھے. دوسری بات جو ہے, میں نے روڈ کا بھی آپ کو بتایا, ہاسپٹل بلڈنگ, تو بلڈنگ کنسٹرکشن اس ٹائم تو نارملی چلا, لیکن اسی ٹائم جو ہے وہ چلتے رہے ہیں, چاہے اسکول کو لے کے ہو, چاہے میڈیکل ایڈ سینٹرز ہو, چاہے اور بھی بلڈنگز ہو. اسی ٹینور میں جو ہے ہم نے آلریڈی ہیڈ کوارٹر جو تیسروں میں ہے جو ہے ہمارے یہاں آلریڈی بن رہے ہیں. جو ہے ہمارے ایک مینی سیکٹریٹ کا ڈیمانڈ کیا تھا لوگوں نے, یہاں پہ یعنی تحصیل آفس ہونا چاہیے تھا. آلریڈی ہم لوگوں کے بھی مشکور ہیں یہاں کے, انہوں نے زمین پرووائڈ کر کے اتنا دقت ہونے نہیں دیا. یہاں پہ ہر ایک آفس جو ہے ہیڈ کوارٹر 300 روپے بننے جا رہے ہیں. یہاں پہ تحصیل آفس بھی بن رہے ہیں. میں نے اپنا آئیڈیا, تو لوگوں کے اپنا آئیڈیا تو تھا کہ یہاں پہ ایک مینی سیکٹر ہے, اسی آئیڈیا کو لے کے آگے ہم بڑھے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ کرگل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو لے کے آپ آلریڈی رستے میں دیکھتا ہوگا کہ ایک کیفٹیریا بنا ہوا ہے دفسنا کے نیچے, جو وہ اسی کی ٹینور میں ہی, اسی 5 سال کے ٹینور میں رکھ کے کیپیکس میں بجٹ میں رکھ کے اور کمپلیٹ بھی ہوا ہے. اچھا, یوتھ سروسز اینڈ سپورٹ کو آ کر دیکھتے ہیں, اس میں ہم یوتھ کو لیتے ہیں. ہاؤس میں حاجی صاحب کے کنسٹیچوئنسی ہے, ان میں ہم دونوں مل کے جو ہے اس سائڈ میں بھی یولجنگ میں بھی بن رہے ہیں. تو اس کو دیکھ کے ہم نے جو ایک سپورٹس گراؤنڈ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. وہ لاسٹ سٹیج پہ ہیں اس وقت آن گوئنگ اسکیم میں, یعنی سپورٹس یوتھ سروس سپورٹس کے یعنی ڈپارٹمنٹ کے تھرو وہ بھی بن رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا آپ کو گنتے جائیں گے تو لمبا چوڑا ہو جائے گا. تو میں نے کوئی ایسا مطلب اسی 5 سال میں کیونکہ کمی محسوس نہیں رکھا, میں نے جتنا ہو سکا لوگوں تک پہنچانے کی, لوگوں تک جانے کی, جس طریقے سے یعنی اسکولوں کو کمپیوٹرز یا اور کچھ انسٹرومنٹ کی ضرورت ہوتا تھا وہ بھی میں نے بہت سارے اسکولوں میں دیے بھی ہیں اور دینے کی کوشش بھی کی ہے اسی طریقے کے. کتنا مطمئن ہے آپ کے
جنرل پبلک آپ سے 15 سال کی ٹینئر میں، اور آپ ایگزیکٹو کونسلر بھی رہا ہے، اور آپ ساتھ ہی ساتھ بہت بہترین اچھے پورٹ فولیو پہ بہترین ڈپارٹمنٹس آپ نے سنبھال، کتنا مطمئن ہے جنرل پبلک؟ دیکھیے، میں اپنی جگہ پہ بہت تسلی کے ساتھ آپ کو جواب دے رہا ہوں. میں اپنی جگہ پہ بہت تسلی بخش ہوں کہ مجھے خدا نے اور اس کے بعد لوگوں نے مجھے تعاون دے کے اس سیٹ پہ نکالا، اور میں نے اپنی طرف سے جتنی کوشش کی ہیں، میں نے جو کام کیا ہے بڑے وثوق سے اور بڑے ایمانداری سے کیے ہیں. لیکن پھر بھی آج کے دور میں یہی کہوں گا، جتنا لوگوں کو انفراسٹرکچر، روڈ، لائٹ، پانی وغیرہ کا مہیا کیا، پھر بھی لوگ کمی ہی محسوس کرتے ہیں، لوگوں کو پورا من نہیں ہوتے ہیں. ایک میں یہ بھی کہوں گا، آج کے ڈیٹ میں ایسا دور آ گیا، لوگ اوور آل ڈیولپمنٹ پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں. یہ ایک میرا اپنا آبزرو ہے. اتنی 15 سال کی میں نے بہت کچھ دیکھنے کو ملا اور بہت کچھ مجھے سیکھنے کو بھی ملا، کیونکہ جتنا زیادہ پرسنل لے کے لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں اتنا اوور آل ڈیولپمنٹ پہ نہیں لے رہے ہیں. یہ دوست نہیں ٹھہرا ہوں، کیونکہ دیکھیں جیسے اب آگے یوتھس آگے آ رہے ہیں، ان کا تھنکنگ الگ ہوتا ہے، ایک گاؤں کی تھنکنگ الگ ہوتا ہے. تو اسی بیچ میں پیسہ ڈیولپمنٹ جاتا ہے، یا چاہے اسکول انفراسٹرکچر ہو یا روڈ سے کنیکٹیوٹی کو لے کے، یہ دھیان جو ہے ڈائیورٹ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. لیکن ابھی یوٹی بننے کے بعد ایک آپ کو میں یہ کہوں گا، کیونکہ جتنا ہمارا یہاں اوور آل ڈسٹرکٹ کی بات کروں تو ان ایمپلائڈ زیادہ ہو رہی، اسی طریقے سے ایک محلے میں، ایک کنسٹیچوئنسی میں بھی وہی حال ہوگا نا. تو اسی کو دیکھ کے یوتھ تھوڑا اس میں دھیان دے رہے ہیں. یوتھ سپورٹ سے ریلیٹڈ ہو، گیمز سے ریلیٹڈ ہو، یوتھ اس پہ دھیان دینے لگا ہے. اور ہم نے بھی اس کو توجہ دے کے، جو ہمارا ایک اسکیم سبسڈی کمپوننٹ کا آتا ہے، اس میں جو ہے ہمارے یوتھ کو چاہے اسکول لیول پہ چاہے پرسنل لیول پہ ان کو کچھ انسٹرومنٹ کی ضرورت ہوتا ہے، وہ بھی ہم ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں اور دیتے بھی ہیں. جی. آپ نے ایک بڑی بات کہی کہ لوگ ڈیولپمنٹ پہ انٹرسٹ کم دے رہے اور پرسنل میں زیادہ انٹرسٹ لے رہے. پرسنل میں زیادہ انٹرسٹ کا مطلب تھوڑا بہت بریف کروں. بالکل، پرسنل میں زیادہ کا مطلب جیسے ہم اگر سبسڈی کمپوننٹ یا سی ڈی ایف میں کوئی ریڈیا رکھتا ہے، ویل چیئر یا ویل وڈو، اور یا کچن گارڈن میں جو جالی آتا ہے، یا ہاں مرغی جیسے گائے، اس چیزوں میں لوگوں کو زیادہ انٹرسٹ ہے. ہم ریسنٹلی میں ایک انٹرویو کر رہا تھا ہمارے ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ سے، اس کا بھی یہی کہنا ہے کہ مرغی اور جالی ہم اسے ڈیولپمنٹل چیز نہیں کہتے. میں نے پہلے کہا، ایک یونین ٹیریٹری آف گورنمنٹ کا ایک اسکیم آیا جس کو ہم کہتے ہیں سبسڈی کمپوننٹ. جیسے میں اپنا کنسٹیچوئنسی کا بات کر رہا ہوں، میں لوگوں کو جا کے پہلے مجھے پوچھنا ہے، میرے سبسڈی کمپوننٹ میں کچن گارڈن ہے، کچن گارڈن میں تو جالی ہی آتے ہیں اور ان کی باقی چیزیں آتے ہیں، یا آپ کو مرغی، یا آپ کو ریڈیا، یا آپ کو ہمارا یعنی زبان میں کہتے ہیں مطلب تعاون، جو ہم ہارٹیکلچر ایگریکلچر کے تھرو ہمارا نس رکھتے ہیں، ہمارا جو یا گیہوں مٹر وغیرہ رکھتے ہیں، پہلے ہمارے زبان میں تو اس کو تعاون کہتے ہیں. آج کے ڈیٹ میں اس کو ایک یہ بنا کے شیپ بنا کے ایگریکلچر کے تھرو، یا پلاسٹک جو گرین ہاؤس کا، یا ترپال جیسے آتے ہیں، یا جیسے ہم شیپ اینیمل ہسبینڈری کے تھرو شیپ وغیرہ گاڈ وغیرہ دیتے ہیں. تو وہ ہم پہلے پوچھتے ہیں آپ کو کس پہ انٹرسٹ ہے، لیکن ہم پوچھتے ہیں لیکن یہ کچن اگر گارڈن دیا، اس کو آپ کو اس طریقے سے بنانا ہے جس طرح ڈپارٹمنٹ کو بولنا ہے، جس طرح ڈپارٹمنٹ کرنے کے لیے بولے گا. گرین ہاؤسز یا ٹیوب لیئر گرین ہاؤسز وہ سارے آتے ہیں. پہلے میں تو یہی کہتا ہوں، باقی کونسلروں کا میں نہیں کہوں گا، میں خود یہی کہتا ہوں آپ کو گرین ہاؤس دینا ہے تو جیسا ڈپارٹمنٹ بولے گا ویسا آپ کو کرنا پڑے گا. یہی سبسڈی کمپوننٹ میں دیتا ہے. لیکن آج کے ڈیٹ میں جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہو، باقی لوگ وہ بھی یہی کہتے ہیں. پہلے میں نے کہا نا، یہ گائے، یہ مرغیاں، یہ جالیاں، یہ بانٹنے سے کہیں نہیں پہنچے گا. بھائی مجھے تو اپنے لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تو مجھے تو بانٹنا ہے. باقی کنسٹیچوئنسیز کا، باقی کونسلروں کا مجھے پتہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے دیا ہوگا یا انہوں نے اپنے لوگوں سے پوچھا ہوگا، یہ میں نہیں جانتا. لیکن میں یہ بھی نہیں کہوں گا کبھی میں نے ان چیزوں میں گیدرنگ کے حساب سے لوگوں کو گاؤں میں جا کے گیدرنگ کر کے نہیں پوچھا. میں نے ایز اے سرپنچ، میں نے ایز اے پنچ ان کو لا کے میں نے میٹنگ کر کے پوچھا. لوگوں کا یہ بھی ایک بلیم آتا ہے ہمارے اوپر، آپ آغا صاحب جو ہے گاؤں میں نہیں آیا، ہمیں نہیں پوچھا، ہمیں پتہ نہیں ہے. ان کا بات بالکل حق ہے.
क्योंकि मैंने पूछा तो एज ए सरपंच, एज ए पंचायत, मैं PRI मेंबर के थ्रू मैंने पंचायत हाउस में, पंचायत घर में मीटिंग करके देता हूँ मैं हर एक साल। ये मेरा एक उसूल भी है, ये मेरा एक फ़र्ज़ भी बनता था, क्योंकि वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव है, उनको भी तो पूछना है, उनको भी तो लोगों ने वोट दे के निकाला है। तो मेरा एक अपना तरीका था, लोगों का बाकियों का एक अपना तरीका है, लेकिन इंटेंशन जो है मैं क्लियरली कहूँगा लोगों को उस पर तवज्जो ज़्यादा इसलिए हो रहा है। आपका कहने का मतलब है जनरल डेवलपमेंट के बजाय लोग कह रहे, और आप उनकी जनरल पब्लिक के हिसाब से ही आप अपना जो भी जैसे CDF हो या जो भी स्कीम हो इसी तरह आप यूटिलाइज़ कर रहे हो। तकरीबन अगर शुरू की अगर हम बात करें तो सर ये ब्लॉक हेडक्वार्टर माना जाता है। आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, बहुत बड़ा ब्लेम ये है कि आगा सईद अब्बास साहब एक मोबाइल टावर लाने में आप नाकाम रहे, क्योंकि ब्लॉक हेडक्वार्टर है, अशद ज़रूर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं आपके ब्लॉक लेवल के वो सब यहीं हैं, क्यों नाकाम रहे आप? 15 साल आप एज ए काउंसलर आप बैठे। बिल्कुल सही बात है, मैं ये ब्लेम भी नहीं लाऊंगा। एज ए हेडक्वार्टर जो है ओवरऑल मैं मतलब सिर्फ बात आपको शेयर कर रहा हूँ, और मुझे जो काम मैंने नहीं किया या जो काम मेरे से नहीं हुआ, मुझे एज ए मीडिया के थ्रू आपको क्लियरिफिकेशन देना पड़ेगा। जितने भी सवाल होंगे अवामी सवाल होंगे सर, मेरे तो सवाल बिल्कुल आपको क्लियरिफिकेशन आपके थ्रू देना पड़ेगा। जितने आपको सवाल कर रहे हैं वो तो आवाम के थ्रू आप मेरे तक पहुंचा रहे हैं, ये मैं मानता भी हूं। इसमें मैं कामयाब नहीं हुआ या मैंने महस नहीं किया, ये ऊपर वाला ही बेहतर जानता है। देखिए एक ज़माना था पहले टर्नओवर की, मैं एक थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा आपको। पहले वाला फर्स्ट टाइम मैं काउंसलर बना, उस वक्त जो है हमारा मेंबर पार्लियामेंट जो हसन खान साहब था, उसके भाई उस वक्त तो यहाँ हमारे एक्सचेंज हुआ करता था पानी घर में, बिल्कुल लैंडलाइन सिस्टम। उस ज़माने में इतना लैंडलाइन का दिक्कत होता था, वो भी ठीक नहीं चलता था। एक दिन क्या हुआ, पूरे जहाँ जहाँ भी लैंडलाइन था, एक स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं काउंसलर था, उनका जो हैंडसेट है बोरी में भर के मेरे घर में पहुँचाया था लोगों ने। आगा साहब ये हमें क्या करना है, जब एक्सचेंज ही ठीक नहीं चल रहा है, तो ये हमें सर्विस ठीक नहीं दे रहा है, तो ये हमें ठीक नहीं है। उसके बाद मुझे मौका मिला, खान साहब ने मुझे वहाँ टेली एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बनाया था, टेलीकॉम एडवाइजरी का मुझे मेंबर बनाया था। तो मैं उसका फ़ायदा उठाते हर वक्त उस हल को जो है मैंने वो उठाया। लोगों ने मेरे पास घर को छोड़ा, लेकिन वो मैंने भी लेके एक्सचेंज में करगिल में लेके गया। उस ज़माने की पहले टर्नओवर की मैं बात कर रहा हूँ, तब लेके थोड़ा बहुत एक्सचेंज में हमारा जो दिक्कतें था, एक तो मैं एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बना, उसका मैंने फ़ायदा उठाया। दूसरा हमारा खान साहब MP था, तो उनके थ्रू भी हमने बहुत सारे काम ऐसा किया। लेकिन वो तो था लिमिटेड, यहाँ से करगिता या यहाँ से सुरखोर तक वही चलता था। बाकी तो युलजोग, मैता, टंगोल, अचंप और बाकी खा, वहाँ तो वो सेट नहीं था। लेकिन उसके लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी यही ले लिया, जब मैं एडवाइजरी कमेटी मेंबर बना, मैंने DSPT एक सिस्टम आया था स्टेलाइट के थ्रू। मैंने कम से कम हाजी साहब के उस वक्त काउंसलर था, हमारा अंकल आगा सईद बाकर रज़वी साहब दूसरे कंस्टिट्यूंसीज़ का, तो उसमें मैंने दोनों कंस्टिट्यूंसी को मद्देनज़र रखकर एज ए टेली एडवाइजरी कमेटी जो है रंगदुम से लेके करपथा कर तक एक एक गाँव में जो है हमने एक DSPT दिया था, जो कि हमने एक उस वक़्त के अच्छे खासे घराने में हमने मुहैया कर, जहाँ जहाँ एक एक घर में रखता था, उनको कहता था ये मीन्स वो एक STD था। लोगों को बोला आपको कहीं दिक्कत हो जाता है, जहाँ लैंडलाइन नहीं है, वो इस STD पे जाके अपने बच्चे को दूर दराज इलाके में आप फ़ोन कर सकते थे। मेरा कहने का मकसद ये है, इतना मैंने कोशिश किया। जैसे हमने बोला, लोग बोलते हैं कुछ नहीं किया, मैंने बोला उसका फ़ायदा उठाते उस ज़माने के हिसाब से मैंने ये किया। उसके बाद आ गया टावर आना शुरू हो गया। पहला पानी घर में एक्सचेंज था, तो उसके साथ एक टावर लगाया। दूसरा टावर BSNL की बात कर रहा हूँ मैं, नमसूरा में लगाया। उस वक़्त यानी हमारा ITS अफसर लेका एक था, वो यहाँ पे खुद आए थे, उसके साथ मैंने टूर लगा के उसने खुद सर्वे करके एक टावर नमसूरा में, एक टावर BSNL का बता रहा हूँ पानी घर में लगाया। तो उस ज़माने के हिसाब से तो वो काफ़ी गाँव कवर करते थे। उस वक्त जो हमारे पास 1100 मोबाइल होता था, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी तरफ से उसी हिसाब से बहुत, उसके बाद आ गया आप जियो, उसके बाद रिलायंस का टावर लग गया था यहाँ पे, शायद कनौर में भी लगा था, हमारे नमसूर में भी रिलायंस का एक टावर लग गया था। उसका भी मैं और खान साहब उस वक्त MP था, तो कुछ बहुत कंट्रीब्यूशन उस वक्त भी किया था। लेकिन वो टावर नस्फ हुआ था कहाँ, नमसूर में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जियो आ गया, उसके बाद धीरे धीरे एयरटेल आ गया। पहले लोगों ने कहाँ डिमांड किया, लोगों ने हेडक्वार्टर का डिमांड नहीं किया।
اس کا مطلب میں لوگوں پہ ڈیمانڈ یعنی الزام نہیں لگا رہا ہوں. پہلے تو جیسے آپ کے ڈسٹرکٹ ہیں, ہم سب کونسلر 30 کا 30 کونسلر, جب ہمارا پورا اوور آل پورے ڈسٹرکٹ کے گاؤں کا بڑا ڈسٹرکٹ میں ہے کہ نہیں, ہمیں تو ڈسٹرکٹ کے کونسلر کے ٹاؤن کے کونسلر کا تعاون دینی چاہیے نا. پانی ہم پی رہا ہے, لائٹ ہم پی رہے ہیں, پھر بھی ہم جب اپنے حقوق پہ آتے ہیں تو ہم ٹاؤن کے کونسلر کا ساتھ نہیں دیتے ہیں, کیونکہ اپنا حقوق ہم اپنے کانسٹیچوئنسی میں کینچ کے لے کے آتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں کیا ہوا, پہلے راؤندم سے لے کر یلنگ تک گاؤں گاؤں میں ایک ایک ٹاور ہمیں نے جیو کا نصب کیا ہے. یہ خود لوگ جواب دے دیں گے آپ کو. ہیڈ کوارٹر میں کوئی ڈیمانڈ کرنے والا نہیں ملا, لیکن ہیڈ کوارٹر میں جب بھی ڈیمانڈ کیا, میرا لیٹر آپ کو ثبوت دے دیا. آج تو آپ لوگ جلدی میں انٹرویو لینے کے لیے آ گیا. میرا ہر ایک لیٹر پیڈ پہ ایز اے ایڈوائزری کمیٹی اس ٹائم ڈیمانڈ کتنا کیا ہے ہیڈ کوارٹر کے لیے. اس کے بعد جب جیو آ گیا, میں کتنی بار دلی جا کے کتنی بار ایم پی صاحب سے مل کے میں نے ڈیمانڈ کیا ہے, وہی لیٹر آپ کو جواب دے دیں گے. میں نے کچھ کیا ہوگا, یہی نہیں کیا ہوگا. اس کے بعد جب میں ایگزیکٹو کی بات کر رہا ہوں, میں یعنی تھرڈ پچھلے اس سے یعنی پہلے والے سیکنڈ کے ٹائم کا میں بات کر رہا ہوں. اس ٹائم جو ہے میں اور حاجی صاحب نے ایئرٹیل والوں کو گزارش کیا سی سی صاحب کے تھرو, پھر سروے کے لیے آ گیا. ہم نے پانی کھر کھائل ہوٹل میں 15 دن ان کو سٹے کروایا ایئرٹیل کے ٹیم کو, اور میں ایگزیکٹو تھا تو میں آ نہیں پایا. حاجی صاحب کو برابر ان کے ساتھ سروے کے لیے رکھ کے 12 ٹاور اور زمین کی کاغذات ان کے ساتھ دیکھے, حاجی صاحب کے تھرو ان کو سروے کر کے گیا. اب میں نہیں جانتا ٹیکنیکلی ایئرٹیل والوں کو کیا ہوا, اس میں کیوں نہیں ہوا, یہ خود اسٹیٹس نہیں پوچھا. بالکل وہی اسی پہ آ رہا ہوں. اس کے بعد ہم نے سی سی صاحب کے تھرو اسٹیٹس پوچھا تو انہوں نے وہی بولا ہمارا کام تھا سروے کرنے کا. اب اس سے آگے جو ہے انہوں نے دیکھا ہے اپنا ڈپارٹمنٹ کا, آپ ان کے تھرو, آپ اس کے تھرو یا سی سی کے تھرو اس آفیسر سے ملنا پڑے گا, ان سے آپ کو اسٹیٹس لینا پڑے گا. اس کے بعد وہ بھی کیا ہم نے. آلریڈی سی سی صاحب نے 2 لیٹر لکھا ہوگا, 3 لیٹر لکھا ہوگا, کیونکہ ابھی تک سروے ہوا ہے. وہ اوور آل ڈسٹرکٹ میں انہوں نے سروے کیا ہے, میں اپنے کانسٹیٹوئنسی کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو جتنے بھی یہ سروے یعنی دقت کرنے کے باوجود بھی ان کو ٹچ سے پچ نہیں ہوا. ایئرٹیل کی میں بات کروں, یہ کہاں گیا سروے, وہ آج کے ڈیٹ میں بھی پتہ نہیں. کل ہی اب میں شور میں آتا ہوں, لوگوں نے نہیں کیا. کل ہی مجھے پتہ چلا ہے 20 دن پہلے یا الیکشن سے پہلے ہمارا پرنٹی میں ایک ایئرٹیل والوں کا 5G ہے, شاید 5G کا ٹاور نصب ہو رہا ہے وہاں, یعنی کھودنا بھی شروع کیا ہے, اور ایک رنگ دم میں چل رہا ہے, اور ایک ہاؤس میں شاید ایم ایس سے سننے کو. لیکن پانی کی پرنٹی میں جو ہے ہمارے دلچے میں کام سٹارٹ ہو کے چل بھی رہا ہے. لیکن یہاں جلوس بھی ہوا تھا کچھ مہینہ پہلے الیکشن سے پہلے لیڈیز کا. تو یہ سارے دقتیں ہونے کے باوجود اتنا نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے بھی کمزوری رہا ہوگا, کیونکہ کس وجہ سے رہا ہوگا. ہم نے ایم پی صاحب ہمارا زیادہ مطلب سینٹرل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ تو خود پرسنلی فون کر کے مل کے بھی بولا ایم پی صاحب یہاں کی دقتیں یہ ہیں. ایل جی صاحب اتنا وزٹ کیا ہمارے یہاں, پہلے ایل جی صاحب کی بات کر رہا ہوں, ان سے بھی کہا, آفیسرس نے بھی کہا, یہاں پہ پولیس تھانہ بن گیا, ہر ایک کے تھرو گیا. اب بڑی مشکل سے جو ہے آج کے ڈیٹ میں جو ہے یہاں کچھ کام چل رہے ہیں. میں آپ کے وسادت سے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا ایئرٹیل والوں کا جو 5G چل رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے سر آپ کو اس ٹاور میں بھی پالیٹکس میرا یہی کہنا ہے پالیٹکس نہیں ہوتا تو اتنا کرنے کے باوجود بھی کیوں نہیں ہوا. لیکن کوئی کھل کے بولنے والا نہیں مل رہا ہے. لوگ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کس وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, کس وجہ سے ہو رہا ہے. اب احتجاج پہ کوئی جواب دینے والا اس میں نہیں ہے. زیادہ بریفنگ ہمیں جو ہے میں یہی کہوں گا ایز ایم پی صاحب کو یہاں جواب دینا پڑے گا, کیونکہ ہیڈ کوارٹر میں اتنا ڈیمانڈ جو کرنے کے بعد جو ہے کیوں یہاں ٹاور نصب نہیں ہو رہا ہے, یہ کوشچن کرنا بھی پڑے گا. تو اب کیا توقع رکھے جنرل پبلک آپ کے تاثر کی, کیونکہ میں نے تو پہلے بھی وضاحت کی یہ بلاک ہیڈ کوارٹر ہے آپ کا, کیا امید رکھے وہ لوگ, کیا موبائل ٹیکنالوجی کا بینیفٹ یہ لوگ لے سکتے ہیں کہ نہیں آنے والے دن؟ اب ضرور, بالکل, جیسے میں نے کہا کچھ دن سے کام سٹارٹ ہوا ہے, لوگ تسلی سے بیٹھے ہیں, اس کا مطلب کچھ نہ کچھ آنے والا ہے. اس کا مطلب جو ہے کچھ نہ کچھ بالکل ہو رہا ہے. یہ آپ خود اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. میں پرنٹی پانی کھر کے گاؤں والوں سے یہی گزارش کروں گا, آپ خود کو پتہ ہے وہاں انسٹال ہو رہا ہے, اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. آنے والے دنوں میں BSNL والوں نے بھی یہی لے کے گیا ہے, 4G انہوں نے لے کے گیا ہے, انہوں نے بھی تیز شروع کر کی, یا کوئی پرنٹی پانی کھر کا گاؤں ایک چوائس کر کے گیا ہے. 3-4 4G ٹاور جو ہے BSNL والوں کی طرف سے بھی یہاں انسٹال ہو جائے گا. اب ماشاءاللہ کافی جوانان آگے آتے ہوئے ہمیں اس 5th LHDC الیکشن میں ہمیں نظر آ رہے ہیں سر. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کافی اب کنٹیسٹ کر رہے ہیں, آپ بھی ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہو سر. تو جتنے بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں ان پہ یہ الزام آ رہا ہے کہ دے آر فرام پراکسی کینڈیڈیٹ آف BJP. اس پہ آپ کی کیا اسٹیٹمنٹ ہے؟ دیکھیے, یہ ایک سیاستدان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے آج کے ڈیٹ میں, کیونکہ یہ دور عجیب دور سے گزر رہا ہے. کوئی BJP
कोई एनसी, कोई कांग्रेस। तो ऑलरेडी आपको पता है एनसी का जितने भी कैंडिडेट्स हैं सिंबल्स नहीं आने की वजह से तो इंडिपेंडेंट बन गया। तो ये क्लियरली अच्छी बात नहीं है। जैसे भी प्रोपोगंडा चल रहा है, जैसे भी रूमर्स यानी रूमर्स जो है ये वादे या बातें फैला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। किसी भी कैंडिडेट के बारे में बोल रहा हूँ, जैसे आपने बताया अभी खुल के, मेरा को ऑलरेडी पता होगा कि आगाबा जो है वो एनसी का सुतून है, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ। फिर भी लोग शक कर रहे हैं तो इसमें आपको ब्रीफिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं क्लियरली करूँगा, जब ऑलरेडी हमारा सिंबल नहीं पहुँचा तो हम सारे इंडिपेंडेंट हो गए। अब बात की बात है, ये तो बात की बात है, जब रिज़ल्ट सही आ जाएंगे इंशाल्लाह ये वक्त ही फैसला करेगा कि सारे इंडिपेंडेंट बीजेपी में जाएंगे, आरएसएस बनेंगे या और कुछ बनेंगे, वो वक्त ही फैसला करेंगे। बिल्कुल। आगा साहब, तकरीबन हिल कौंसल एक्ट आके तकरीबन हमारे लद्दाख या डिस्ट्रिक्ट कारगिल की ही बात करें तो तकरीबन 20 साल हो गए सर। आपने भी अच्छे अच्छे हुदूम पे इस LAHDC का आपने भी मज़ा ली, साथ ही साथ 15 साल आप फुल टर्म आपने अपना टीनियर कंप्लीट कर ली। मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, ओवरऑल इस LAHDC के बेनिफिट्स को आप किस तरह देखते हो? कितना जनरल पब्लिक ने इस LAHDC के बेनिफिट्स का फ़ायदा लिया? बिल्कुल सही क्वेश्चन किया खालू साहब। इसका अगर लोग सही तरीके से बेनिफिट ले लेंगे इसमें कोई कमी नहीं है। खासकर मैं क्लियरली कहूँगा, जैसे उस टाइम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट था, उस ज़माने के हिसाब से हमें 18 लाख रुपए CDF आता था, तो वो वक्त उसी के हिसाब से ही चलता था। लेकिन लोगों को बेनिफिट ज़रूर मिलते थे। देखिए ना, आप डाउन टू अर्थ जाके देखें तो सरपंच अगर लेवल पे जाके देखेंगे, अभी कंस्टिट्यूंसीज का काउंसलर बन गया, ये लोगों के बेनिफिट के लिए तो गवर्नमेंट ने बनाया ना, तभी तो लोगों को फ़ायदा मिला है, तभी तो लोगों को फ़ायदा ले रहे हैं। अब इसके बाद सीधा आ जाओ, शॉर्टकट में यूनियन टेरिटरी बना। अब हर कोई बोलते हैं यूनियन टेरिटरी में तो पैसे की कोई कमी नहीं है। लोग हम दे भी रहे हैं, मैं आपको चैलेंज से कह रहा हूँ, और लोग ले भी रहे हैं। जैसे पहले कहा, आप अपनी जगह पे खालू साहब तसल्ली नहीं है, एक जाली नहीं मिलने से वो अलग बात है, लेकिन कम से कम पहुँचा तो रहे ना। जिसको भी कोई भी चीज़ दे रहे दे तो रहे ना, चाहे जिस बेनिफिशरीज़ को दे रहा है तो वो चीज़ें लोगों तक पहुंच भी रहा है और लोग उनका फ़ायदा भी ले रहे हैं। चाहे CDF अभी 1 करोड़ हुआ उसकी निस्बत में हो, चाहे सब्सिडी कंपोनेंट में जितने भी स्कीम्स आते हैं, मैंने पहले कहा स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, यानी तरक्की और चीज़ से रिलेटेड हो। ख़ास कर इसमें बेनिफिट जो है आज के डेट में मैं क्लियरली कहूँगा, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़्यादा यूथ्स को मिल रहा है, क्योंकि कोई क्रिकेट को इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है यूथ को, कोई वॉलीबॉल का चाहिए होता है, कोई फुटबॉल का होना चाहिए, वो सारा जो है, या कोई आइस हॉकी का शूज़ जो होता है, या कोई आइस हॉकी इंस्ट्रूमेंट होता है, वो काउंसलर जो है उन लोगों को जो है अपनी सब्सिडी कंपोनेंट में से प्रोवाइड देते हैं। यही बेनिफिट ले रहे हैं, यही मेरा कहना है। आने के बाद तो लोग बेनिफिट क्लियरली ले रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। किस तरह देखते हो सर आप ये इलेक्शन, क्योंकि कितना तवक्को रखते हो अपने सपोर्टर से, अपने वोटर से, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से? ये वाला इलेक्शन कितना स्ट्रगल रहेगा, कितना चैलेंज रहेगा? क्योंकि पहले वाला यानी कि लास्ट इलेक्शन आप तकरीबन 28 वोट से आप जीते थे, अब ये वाला इलेक्शन किस तरह देखते हो और कितना तवक्को रखते हो अपने पब्लिक से? देखिए, अब्बास ने कभी अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन नहीं लड़ा है। मुझे हर वक्त लोगों ने मैंडेट दिए हैं, तो मैं लोगों के मैंडेट पे ही खड़ा हुआ है, मैं लोगों के कहने पे ही हर वक्त खड़ा हुआ हूँ। इस बार भी लोगों ने मुझे फिर से एक बार मौका दे दिया, तो लोगों के कहने पे, लोगों के मैंडेट पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और मुझे 100% यकीन है इंशाअल्लाह लोग गलत फ़ैसला नहीं ले लेंगे, जो फ़ैसला ले लेंगे सही फ़ैसला ले लेंगे। क्योंकि आपने पिछले साल के यानी वोट का ज़िक्र किया, कोई भी कॉन्टेस्ट काउंसलर को यानी परसेंटेज से मोहताज नहीं रहना चाहिए। उनको हर कोई पार्टी हो, हर कोई कैंडिडेट हो, सीट निकालने पे ये रहने चाहिए। क्योंकि एक कैंडिडेट को हर कोई मैदान में हारने के लिए तो नहीं आते हैं ना, हर कोई अपनी जगह पे जीतने के लिए ही आते हैं। लेकिन मेरा पिछले साल वाला और इस साल वाला कंपेयर कर ले तो पिछले साल वाला क्लियरली मैं आपको बताऊंगा तो टफ़ था, क्योंकि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे तो हर वक्त रहा हूं। क्योंकि जहां जहां आप पूरा ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में देखो तो जो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट आ जाता है वो किसी पार्टी को वो नहीं चाहता है, तो ज़्यादा प्रेफर उसी कैंडिडेट को करते हैं। जिस तरीके से भी करते हैं, लोगों का अपना मर्जी है। लोग चाहे आपको NC राज़ी नहीं होगा, चाहे आपको मतलब कांग्रेस राज़ी नहीं होगा, दिक्कत उसको उसी की वजह से होता है, क्योंकि एक पार्टी
پارٹی کے سمبل پہ جب کھڑا ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے ہر وقت ٹف مقابلہ کیا ہے. میں نے کبھی آپ کو پتہ ہے میں نے کبھی پچھلے 3 سال جو ہے نہ کانگریس کے ساتھ، اس وقت تو پی ڈی پی تھا، بی جے پی نہیں تھا، نہ پی ڈی پی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا ہے. انڈیپینڈنٹ اور نیشنل کانفرنس. آج اتفاقاً نیشنل کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس اور ان سی کا کولیشن ہوا تو آلریڈی پہلے کا اسمبل نہیں آیا تو ہم انڈیپینڈنٹ بنا. آج انڈیپینڈنٹ اور کانگریس کا مقابلہ ہے. یہ میرے لیے کلیئر ہے کہ لوگ کتنا انڈیپینڈنٹ کو چاہیں گے. میں اسی کو مد نظر رکھ کے پہلے بھی کہا تھا آج انڈیپینڈنٹ کو چاہیں گے یا کانگریس کو چاہیں گے، یہ لوگ فیصلہ کریں گے. جی سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہوگا سر چلتے چلتے. بائی دا وے آپ کو پھر سے ایک بار موقع ملتا ہے یہ کانسٹیٹیوئنسی سرو کرنے کا ایز اے کاؤنسلر تیسرو. کیا کیا اسٹریٹجیز پلاننگ رہے گی اور آپ کے ٹین ایئر میں جو کام پینڈنگ ہو ان پہ تھوڑا بہت بریف کرو گے، اور کیا نیا پلاننگ اور اسٹریٹجیز لے کے آپ یہ الیکشن لڑ رہے ہو؟ میں نے ہر وقت جو ہے لوگوں کے مینڈیٹ پہ بھروسہ کیا ہے اور آگے بھی کروں گا. جو چیز کروں گا لوگوں سے پوچھ کے ہی کرتا ہوں، پی آر آئی ممبر سے پوچھ کے ہی کرتا ہوں. تو اسی کو مد نظر رکھ کے انشاءاللہ اللہ نے مجھے پھر سے ایک بار موقع دے دیا. پہلے تو میں جو اپنا پینڈنگ ڈیمانڈ سے، پینڈنگ کام سے ان کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. ساتھ ہی ساتھ آپ کے وسادت سے میں یوتھس کو جو گزارش کرنا چاہوں گا، آپ کے وسادت سے اگر میرے کانسٹیٹوئنسی کے یوتھس آپ لوگوں کا کوئی آئیڈیا ہوگا، جیسے آپ کو کچھ بڑے پروجیکٹ چاہیے، میرے ساتھ شیئر کیجئے، مجھے آئیڈیا دیجئے، میں ضرور ان کو اڈاپٹ کر کے کرنے کی کوشش ضرور کروں گا. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. تو درشکوں، ہمارے ساتھ آواز سعید عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے. جب بھی میں کسی پینلسٹ کو یا مہمان کو میں دعوت دیتا ہوں، بالخصوص الیکشن کے دوران، یا کسی کاؤنسلر کو میں دعوت دیتا ہوں، اس سے میں آخری ایک پیغام لیتا ہوں سر، ایک میسیج لیتا ہوں اور ایک اپیل کے ساتھ جو ہے پروگرام میں کنکلیوڈ کرتا ہوں. آپ کی طرف سے اپنے سپورٹرز کو، اپنے ووٹرز کو آپ کی طرف سے ایک اپیل کے ساتھ آپ ایک پیغام سے. میں ضرور آپ کے وسادت سے اس موقع کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے لوگوں سے فرد سے آپ کے دروازے پہ بھی آ رہا ہوں، آپ لوگوں سے مل بھی رہا ہوں. پھر سے ایک بار آپ لوگوں نے مینڈیٹ دے دیا مجھے، پھر سے آپ لوگوں نے مجھے ایک بار موقع دے دیا. اس بار بھی مجھے 10 تاریخ کو جو ہے میرے حق میں سلنڈر پہ ووٹ دے کے مجھے کامیاب کرنے کی کوشش ضرور کریں. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. تو درشکوں، ہمارے ساتھ آغا سعید عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے، کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ایز انڈیپینڈنٹ تیسرو کانسٹیچوئنسی کے. سب سے پہلے تو اوور آل اپنے کنٹریبیوشن اور اپنا اوور آل پرفارمنس جو پچھلے 5 سال میں ان کے رہے ہمارے درشکوں تک شیئر کر رہے تھے، اور کچھ خدشات تھے، کوشش کی اپنے طرف سے آغا سعید عباس رضوی صاحب تک پہنچانے کے بھی. اس کے بعد کوشش کریں گے آئندہ انشاءاللہ اور کسی شخصیت کے ساتھ، اور کسی مہمان کے ساتھ، اور کسی پینلسٹ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ روبرو ہو. تو کارگل ڈسٹرکٹ کے ساتھ ساتھ خطے لداخ کے باقی خبروں کے لیے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ. کیمرہ لائن پہ جڑے ہوئے ہیں لیاقت علی صابری اور میں حسین خالو. اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.